نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارا 19واں روزہ اور 19 تراویح مکمل ہو چکی ہیں۔ کل 20واں روزہ ہے اور 21ویں رات ہے۔ چونکہ اعتکاف کے مسائل کو بیان کرنا بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو بھی بیان کرنا تھا، لیکن اتنے عناوین اور مضامین کی وجہ سے وہ ذہن سے بات ہی نکل گئی تھی۔ پھر کل حضرت یاد دلائے تو پھر مجھے یاد آ کہ بھائی اعتکاف بھی بولنا ہے۔ تو اعتکاف کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک تو اعتکاف جو ہے، اعتکاف کے 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہیں، اعتکاف سنت علی الکفایہ بھی ہیں، اور اعتکاف نفل بھی ہیں۔ اعتکاف نفل کے لیے وقت متعین نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آئے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو آپ نے نیت کر لیا اعتکاف کی، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ معتکف ہیں، تو اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مسجد میں آئے، مسجد کے آنے کی دعا کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لینا، اعتکاف کی نیت بھی کر لینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہاں جتنی دیر رہیں گے، چاہے آپ خاموش بیٹھے ہو یا پھر کسی اور کام میں لگے ہوں، تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں آ کر دیگر دوسرے کاموں میں جو مسجد سے مناسب نہیں ہے، ایسے کاموں میں مشغول نہیں ہونا۔ یعنی کہ اگر خاموش بھی رہے تو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے نفل اعتکاف کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جب چاہے آدمی کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب ہے، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف۔ اچھا، نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جو نفل اعتکاف ہیں اس کے لیے روزہ ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں آئیں گے اعتکاف کریں گے تو روزہ ہوگا تو مشکل ہو جائے گا نا، تو روزہ نہیں ہے۔ واجب اعتکاف، واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، ضروری کر لیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا کوئی عورت نے کہا کہ میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی، تو اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اور واجب اور سنت علی الکفایہ کا وقت مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے۔ نفل اعتکاف والے کبھی بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں، نفل اعتکاف والے کبھی بھی شروع کر سکتے۔ ابھی 10 دن میں بعض لوگ 2 دن 3 دن 4 دن جو بیٹھتے ہیں۔ کل غروب آفتاب کے وقت میں جو آدمی مسجد میں نہیں رہے گا اس کا سنت علی الکفایہ کا اعتکاف نہیں ہوگا، اس کا نفل ہی اعتکاف ہے۔ مثال کے طور پر 6:32 پر غروب آفتاب ہے، اس پر 3 کو وہ مسجد میں آیا تو اسے سنت علی الکفایہ کا اعتکاف نہیں ملے گا، اس کا نفل اعتکاف 1 منٹ بعد بھی اگر داخل ہوا تو اس کے لیے نفل اعتکاف سمجھا جائے گا۔ تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ کب سے شروع ہوگا؟ مغرب سے شروع ہوگا۔ ایسے ہی واجب اعتکاف بھی، اب جیسے ہی آپ کا کام ہو گیا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس اعتکاف کو کریں، 3 دن کا، چاہے جتنی بھی منت مانگے ہیں اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں اتنا اعتکاف کرنا۔ عورت ہے تو گھر میں اور مرد ہے تو مسجد میں، روزے کے ساتھ۔ مغرب سے وقت شروع ہوگا، مغرب سے مسجد میں رہیں گے، سحری کریں گے، پھر اس کے بعد مغرب تک 1 دن مکمل ہوگا، مغرب سے مغرب تک، کیونکہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے، جیسے ہی چاند نظر آتا تراویح شروع ہوتی، چاند نظر آتا کیا شروع ہوتی؟ تراویح شروع ہو جاتی۔ جیسے ہی چاند نظر آتا تراویح ختم ہو جاتی۔ تو مطلب ہمارا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کی شروعات بھی مغرب سے ہیں۔ بعض مستورات تو سحری کر کے اعتکاف بیٹھتے ہیں، نفل اعتکاف ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن واجب اعتکاف اور یہ مسنون اعتکاف جو عشرے والا ہے، اس اعتکاف کو اگر کوئی رکھیں گے تو وہ مغرب سے ہی رکھیں گے۔
تو یہ 3 طرح کے اعتکافات ہوئے، اس کو جو بھی آدمی رکھنا چاہتا ہے ان کی رعایت کے ساتھ رکھے۔ اب ہمارا جو وقت تو میں بتا دیا آپ لوگوں، مغرب سے شروع کرنا، کل مغرب سے لے کر چاند نظر آنے تک، چاہے 29 روزے ہوں چاہے 30 روزے ہوں، جب تک چاند نظر نہیں آئے گا بیٹھنا پڑے گا۔ چاند جیسے ہی نظر آ گیا آپ کا اعتکاف ختم، اب آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، آپ اپنے کام کاج پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات کا میں ایک مشورے کے طور پر جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں وہ ان کا شکریہ ادا بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، کوئی بھی محلے کے مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو محلے کے پورے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ حق تو یہ تھا کہ ہم بیٹھے، ہمارے بدلے میں کوئی اور بیٹھا ہے تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی خدمت وغیرہ کریں، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں یہ مشورے کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے 1 رات کا اضافہ کر لیں۔ عید کا جو چاند نظر آتا ہے مغرب کے بعد شیطان بیٹھنے نہیں دیتا، فوری طور پر چلے جاتے، نہیں داڑھی کر لینا، نہیں کٹنگ کرا لینا، نہیں کپڑے خریدنا، آئرن کرانا، وہ یہ چلے جاتے۔ عشرے میں جتنے نیکیاں ملے ہیں ان نیکیوں کا آج سیلری لینا ہے، لیلۃ الجائزہ، مہینہ پورا جو عبادت کیے ہیں ان کو بھی وہ سیلری کا دن ہے، اور عشرہ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی سیلری کا دن ہے۔ تو اس دن شیطان کیا کرا دیتا، دوسرے کاموں میں مشغول کرا کر اس دن کی تہجد نہیں، اس دن کے اذکار نہیں، اس دن کی تلاوت نہیں، پورا وقت بیکار کاموں میں لگا دیتا۔ تو کم سے کم وہ حضرات جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، ایسا تو ہے کہ سب لوگ کرے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی رات کو عبادت میں لگے رہیں، لیکن گپ شپ میں نہ لگے۔ آئے ہیں عبادت کے نام پر اور باتیں کرتے بیٹھے ہیں، آئے ہیں عبادت کے نام پر اور دنیاوی باتیں لگ رہے ہیں، ایسے کام نہیں کرنا۔ آئے ہیں کچھ بہت نہ صحیح لیکن تھوڑا بھی کر لو، اللہ کی رضامندی کے کام کر لو۔ وہ لیلۃ الجائزہ کی رات میں اللہ سے قبول کرانا ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ اللہ ہی نے بتایا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ تھا، آپ یہاں پر تعمیر کیجئے۔ اب بتائیے یہ کام قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کام کے بدلے میں نیکیاں ملنے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن کیا کہا دونوں نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ ہم نے کام تو کر دیا لیکن تو قبول کر لے۔ کام کرنا بڑی بات نہیں ہے، کام قبول ہونا بڑی بات ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں کہ ہم نے اس عمل کو کیوں کیا، اس لیے اللہ ہماری اعمال کو قبول کر لے۔ ہم نے روزہ تو رکھا، پیاسے رہے، بھوکے رہے، اعتکاف کیا، صدقات دیے، خیرات دیے، زکوٰۃ دیے، اگر میرے دل میں دکھاوا ہے تو اس دکھاوے کو نکال کر خالص تیرے لیے عمل کو کر قبول کر لے۔ یہ منانے کی رات ہے، یہ قبول کرانے کی رات ہے، یہ اپنے اللہ سے اپنا بدلہ لینے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں بھی، لیلۃ الجائزہ میں بھی اللہ سے لو لگانے کی اور اللہ سے مناجات کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ میرے مشورے کے طور پر آپ لوگوں کو ایک رائے ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں پردے لگانا اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، دیکھیے کچھ چیزیں عوارض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ایک چیز، کچھ چیزیں کچھ عوارض کے لیے ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ جب عوارض ختم تو وہ چیزیں ختم، جب مقصد ختم، جب مقصد حاصل ہوا تو پھر وہ چیز بھی ختم ہو جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی اعتکاف کے مسئلے میں، پچھلے زمانے میں مسجدوں میں اس کا رواج نہیں تھا، یہ پردے وغیرہ ڈالنے کا رواج، یہاں تو نہیں ہے، پردے وغیرہ ڈالنے کا رواج نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا۔ کیوں شروع ہوا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر سے آئے ہوئے لوگ بات کرتے، گپ شپ کرتے وقت بیکار کرا دیتے تھے۔ اسی لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہی فوری طور پر الگ چلے جاؤ۔ وہ چلے جاتے تو بھی دوسرے لوگ آ کر کیا کرتے، بات کرتے بیٹھ جاتے تھے، بیکار کی باتیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ تو معتکف کا اعتکاف بیکار نہ ہونے کے ارادے سے پردہ بنایا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ معتکف کا اعتکاف صحیح ہو جائے۔ تو جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اب پردے نکالنے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو عادت ہو گئی کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بات نہیں کرنا۔ اب کیا ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے جو چیز لائی گئی تھی وہی چیز آڑ بن رہی ہے۔
اعتکاف میں میں اور میرا ایک دوست بیٹھے ہیں, ہمارے دونوں کے دوست میرے ساتھ اندر آ کر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو باہر بیٹھ کر لوگوں کو نظر آتا تھا, تھوڑی دیر بات کر کر چلے جاتے تھے, لیکن اب کیا کر رہے, پردے کے اندر آ کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو اس کے اندر نہ آنے دے تو پردے ڈالنا بہتر ہے. اگر پردے کے اندر بھی جا کر وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پردے نہ ڈالنا بہتر ہے. تو اسی لیے ہمارا وقت کو ہم قیمتی بنانا ہے. یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے ایک دھرنے کی طرح ہے, اسٹرائک کی طرح ہے, کہ اللہ کے پاس ہم نے اسٹرائک کے لیے بیٹھ گئے ہیں کہ اے اللہ تو قبول کر لے, اے اللہ تو مجھے دے دے, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اللہ سے مانگنے کا ہے, مطالبہ کرنے کے لیے بیٹھنے والے ہیں. تو اسی لیے پردے ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے, پردے نہ ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے. پردے ڈالنا اس وقت ہے جب اعتکاف کا معتکفین کے اعتکاف کے برباد ہونے کا امکان ہو, اور اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو پردہ نہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کی نیت, نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی مسجدی فی حاضل مسجد. یہ عربی الفاظ ہے, آپ جیسے چاہے کہہ سکتے, یہ بھی یہ عربی زبان کے الفاظ ہے, دعا نہیں ہے. تو آپ نیت کر لے بس کہ میں سنت اعتکاف عشرے کا کرتا ہوں, کہہ کر آدمی کل مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا تو اس کا اعتکاف شروع ہو گیا. تو اسی لیے نیت کوئی دعا وغیرہ یہاں پر نہیں. اب میں جو عربی پڑھا ہوں یہ عربی الفاظ ہے, دعا نہیں ہے. جیسے کہ صبح میں حضرت جو دعا پڑھاتے وہ بھی عربی الفاظ ہے, دعا نہیں ہے. عربی میں عربی جاننے والا, جیسے تیلگو میں بولنے والا تیلگو میں بولتا ہے, اردو میں جاننے والا اردو میں بولتا ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی, تابع امام اردو ہے, عربی جاننے والا عربی میں بولے گا. تو ایسے روزے کی نیت یہ عربی میں دعا نہیں ہے, یہ عربی کے الفاظ ہے, افطار کی دعا ہے. تو اسی لیے اعتکاف بھی ایسا ہی ہے, عربی آتی ہے تو عربی میں بولو. ابھی میں جو بتایا ہوں, نویتو سنت الاعتکاف ما دمت فی حاضل مسجد, میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد میں رہوں. یہ اردو ہے, یہ عربی ہے, بس یہی اس کا خلاصہ ہے, اور کوئی نیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر وہی دوسروں سے بالکل بات نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے. دوسروں کے ساتھ بات کرتے بیٹھیں گے آپ کا اعتکاف خراب ہونے کے امکانات ہے, اس لیے بے ضرورت بات نہ کریں. ضرورت کے طور پر بات کرنے کی گنجائش ہے, موبائل پر بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اب حال ایسا ہو گیا کہ موبائل میں وقت زیادہ لگ رہا ہے, تو ہم نے جو اعتکاف اللہ کے لیے دیے ہیں, موبائل کے لیے نہیں. موبائل کے لیے تو سال پورا ہے, موبائل کے لیے سال پورا ہے, تو یہ 10 دن بھی موبائل کے لیے لگا دیں گے. بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ 10 دن جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو موبائل کو گھر میں رکھ کر آ جاتے ہیں, یا کم سے کم بڑے موبائل کو رکھ کر کی پیڈ والا موبائل لے کر آ جاتے ہیں. بہت اعلیٰ چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, کوئی ایسا کر لیں گے تو بہت اچھا. یہ کیسا بڑا موبائل کیسا معلوم, نہ کو بولے تو بھی آدمی چھوڑ نہیں سکتا. ایک بیماری ہے, کھجلی کی بیماری ہے, ایک بار کھجا لیے تو کھجالے کو روز بیٹھنا پڑتا. تو یہ موبائل کی بیماری بھی ایسی ہے, ایک میسج دیکھیں گے بول کو شروع کر لیے گھنٹے نکل جاتے, ایک بیان سنیں گے بول کو دیکھیں گھنٹے نکل جاتے. تو چھوٹی کھجلی نہیں ہے, یہ بڑی کھجلی ہے. تو بڑی کھجلی کو ہاتھ رکھو آئے تو اچھا ہے, لے کر آئے تو استعمال نہ کرنے میں زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے عورتیں اعتکاف اپنے گھروں میں کریں گی, اور گھروں میں مسجد کی نماز کے لیے ایک کمرہ بھی بنایا گیا ہے, تو اس کمرے میں اعتکاف کریں گی. لیکن گھر میں کمرے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو جہاں پر عورتیں اکثر نماز پڑھتی ہے گھر کی مستورات, وہاں پر مصلی بچھا کر بستر وہیں پر رکھ کر وہی ایک جگہ کو بنا لے, اور گھر میں خاص طور پر پردے کا اہتمام کرے, وہاں پردہ ڈالے. کیونکہ گھر میں جانے پہچانے لوگ رہتے ہیں, شوہر رہتا ہے, بیٹا بیٹی بہو سب لوگ رہتے ہیں, تو زیادہ بات کرنے کے امکانات ہے. اس لیے عورتوں کو خاص طور پر گھر میں پردے کا اہتمام کرنا مسجد کے مقابلے میں. مسجد میں رہنے والوں کے لیے تو صرف نماز کے وقت میں خطرہ ہے, گھر والوں کے لیے 24 گھنٹے خطرہ ہے, کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے, جیسے ہی بات کر سکتا ہے. اس لیے گھر والے پردے کے ساتھ بیٹھے. کمرہ نہ ہو تو, کمرہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, کمرہ نہیں ہے, حال میں بیٹھتے ہیں, کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ کر لینا بہتر ہے. عورت کا جو اعتکاف ہے وہ بھی مسنون اعتکاف کریں گی, کل مغرب سے پہلے اس جگہ میں داخل ہو جانا, اسی جگہ کھانا, اسی جگہ پینا, اسی جگہ سونا, اسی جگہ چوٹی ڈال لینا, اسی جگہ تیل لگا لینا, نہانے کے لیے ضرورت کے لیے واش روم کو جانا, اس کے علاوہ باہر جانا نہیں. گھر میں کوئی پکانے والے ہیں تو اعتکاف بیٹھو, گھر میں کوئی پکانے والے نہیں ہیں تو اعتکاف نہ بیٹھو.
اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر پکانے کے لیے جانا درست نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر چائے بنانا درست نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے، تو وہ گھر میں اعتکاف بیٹھے، ورنہ نہ بیٹھے، ان کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ گھر میں بہو ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کوئی بھی ہو، لڑکا بھی پکا کر دے سکتا ہے، شوہر بھی پکا کر دے سکتا ہے، وہ سال کے 350 پر 5 دن پکا کر دیتے کہتے، 10 دن ہمیں پکا دینے میں کیا ہے کہ نہیں؟ 350 اور 5 دن پکا کے دے نہیں دیے تو میں 10 دن بیٹھ جاؤ جی میں پکا کو دے دوں، کتنی محبت بڑھ جاتی میاں بیوی میں، لیکن ایسے مرد مجاہد کون ہے معلوم نہیں۔ تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف بیٹھیں گے تو اس میں ترکاریاں کاٹ کر دے سکتی ہے، آٹا گوندھ کر دے سکتے ہیں، یہیں پر بیٹھ کر کچھ کام کاج کر دے سکتے ہیں، لیکن مستقل کچن کو جا کر ہیلپ نہیں کر سکتے، تو یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب رہا مسئلہ مرد کا ہو یا عورت کا، کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، مرد کسی تقاضے سے باہر چلا گیا، شرعی عذر کے بغیر چلا گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت بیٹھی ہے، اس کی ماہواری آ گئی یا کسی وجہ سے اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیے جب اعتکاف ٹوٹ گیا تو آپ کا مسنون اعتکاف نفل سے بدل جائے گا۔ اب چونکہ آپ کی نیت 10 دن کی بھی تھی، اسی لیے رمضان کے بعد 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنا اس عورت پر بھی ضروری ہے جس کا اعتکاف درمیان میں ٹوٹ گیا، اس مرد کے لیے بھی 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے جس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان کے بعد جب بھی آپ کو موقع ہو، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جانا، اس دن سحری کرنا، روزہ رکھنا اور مغرب تک مسجد میں رہنا، عورت بھی گھر میں اسی طریقے سے رہنا، صرف اس 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرے گی۔ مثال کے طور پر 5 دن تھے، 6 دن میں اعتکاف ٹوٹ گیا تو صرف جب بھی ٹوٹ جائے صرف 1 دن کا قضا کریں گے، باقی 4-5 دن کی قضا نہیں کریں گے۔ یہ اعتکاف ٹوٹنے کے سلسلے میں بات ہے۔ اسی طریقے سے غسل کسی وجہ سے واجب ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، نوجوان ہے، اب ان لوگوں کو احتلام ہو گیا وغیرہ وغیرہ ہو گیا تو اب وہ جا کر فوری طور پر غسل کرنا ضروری ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، نوجوان لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا، جب بھی ناپاک ہو جاتے ہیں فوری طور پر مسجد کے باہر چلے جانا چاہیے، مسجد میں تھوڑی دیر بھی رہنے کی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے۔ عورتوں کے لیے جیسے میں بتایا ابھی، جیسے ان کو ماہواری وغیرہ آ جاتی ہے تو وہ فوراً نکل جائے، اور یا وہ بھی کسی وجہ سے ناپاک ہوتی ہیں تو وہ بھی فوری طور پر جا کر غسل کر آ کر اپنا اعتکاف پورا کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے تو یہ ضروری مسائل تھے اعتکاف کے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ پورے مسائل ایک ساتھ میں بیان کر دوں، اس میں کچھ مسائل میں بتا دیا ہوں، بعد میں اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی اشکال ہو یا کوئی چیز پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو حل کر بھی سکتے ہیں۔ تو کل میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کیا تھا، اس حدیث میں کئی سارے باتیں بتائی گئی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی لباس تو پہنی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ اس کے 4 مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے تو پہنی ہوں گی مگر کپڑے اس قدر باریک ہوں گے کہ جسم جھلکتا ہوا ہوگا، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، یہ قیامت کی علامت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی مگر نیکی اور بھلائی کے کاموں اور آخرت کے لیے اہتمام سے خالی اور عاری اور ننگی رہیں گی، یعنی کپڑے تو پہنے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے ننگی ہے، یہ دنیا میں پائی جائیں گی عورتیں قیامت کے قریب۔ تیسرا مطلب یہ ہے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ زیب و زینت اور جمال کے ظاہر کرنے کے لیے کھلا رکھیں گی، جسم کا کچھ حصہ چھپائیں گے، کچھ حصہ دکھانے کے لیے ہی کھلا رکھیں گی، تو کچھ ملبوس اور کچھ عاری اور ننگا ہوگا۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کا ظاہری لباس تو پہنیں گی مگر تقوی کے لباس سے ننگی ہوں گی، تقوی نہیں رہے گا۔ یہ مطلب ہے قیامت کے قریب کپڑے پہننے والوں کے باریک کپڑے۔ یہاں پر میں ایک ضروری مسئلے کو وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، برقع بھی اسی میں شامل ہے، وہ برقع جو بالکل چست ہوتا ہے، وہ برقع جو بالکل ٹائٹ ہوتا ہے، ایسے برقعوں کا آج بہت رواج ہو گیا ہے۔ برقع پہنا ہی اس لیے جاتا ہے کہ عورت کی ساخت نظر نہ آئے، عورت کے جسم کی بناوٹ معلوم نہ ہو کہ بھئی یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے، نہ معلوم ہو، اس لیے برقع پہنایا جاتا ہے۔ جب برقع پہننے کے باوجود بھی عورت کی ساخت معلوم ہوتی ہے تو یہ برقع نہ پہننے کے حکم میں ہے۔ ایک یہ چست لباس، چست کا برقع نہیں پہننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برقع
ڈیزائن والا، اس میں چمکیاں لگی ہوئی ہے، اس میں کلر کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس سے کیا ہوتا، برقع سیاہ کلر کا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف زیادہ جلدی متوجہ نہیں ہوتے. اب کلر کے برقعے، چمکیاں والے برقعے، اس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں، چمکتے ہیں نا چیزیں، دھوپ پڑتے ہی اب وہ آدمی اپنے کام میں مشغول ہو تو بھی اس کی چمکیوں کی روشنی کی وجہ سے وہ متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے. ایسے تمام بالکل سیدھا سادھا ڈھیلا ڈھالا ایسے برقعے پہننا چاہیے، بالکل سر سے لے کر اوپر تک ایک ہی لیول میں رہنا، عورت کا کوئی حصہ اس میں معلوم نہیں ہونا کہ بھئی یہ کیسی ہے، یہ برقع پہننا. آج کل ان برقعوں کا بہت رواج ہو گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے مائل کرنے والی، مائل ہونے والے، اس کا بھی ایک مطلب یہاں پر ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت اور روگردانی کرنے والی، دوسروں کو برائی کی تعلیم دے کر، تو قیامت کے قریب ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی جو خود اپنے آپ کو سنواریں گی، اپنے آپ کو بنائیں گی لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے طرف متوجہ کرنے. آج لوگوں دنیا میں ہی چل رہا ہے، ان کی چلن سے، ان کے بناوٹ سے، ان کے بات کرنے کے سٹائل سے اور ان کے چلنے کا طریقہ. یہاں پر لکھے ہیں حضرت دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں چلنے میں اکڑ دکھاتی ہیں اور اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو اکڑ کر چلتی ہیں، جس کو انگریزی میں کیٹ واکنگ کہتے ہیں. کیٹ واکنگ یہ کر بھی عورتوں کو کیا کریں گے، مردوں کو مائل کریں گے اپنی طرف. آج اسلام کو چھوڑا، اسلام کے طریقوں کو چھوڑا، تبھی فساد پھیلے گا دنیا میں. آج کیوں ریپ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، آج کیوں عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اسی وجہ سے لوٹا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی وجوہات کچھ اور ہے. نہیں ہے، وجوہات یہی ہے کہ عورتوں کو پورے طور پر، کھلے طور پر ان کو جو آزادی دی گئی ہے، وہ آزادی دے دینے کی وجہ سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آخری بات یہ ہے، جیسے کہ بتایا ہمیں، بال، سر کے جو بال ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح باندھیں گے، بالکل سر کے اوپر باندھیں گے، پھر اس کے اوپر جالی ڈال دیں گے، اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ وہ اونچی نظر آئے، تاکہ ان کے بال اچھے نظر آئے. یہ تمام چیزیں حرام ہے، ناجائز ہے. اسی لیے عورتیں بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے اگر چونڈا باندھتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. سر کے پیچھے بال کو باندھ دیتی ہیں، کام کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بالکل سر کے بیچ میں یا سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے صدقہ فطرہ جو ہے علماء اننت پور کے جانب سے گیہوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 110 روپے، جو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 350 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 900 روپے، اور کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 900 روپے. تو اپنی اپنی حیثیت سے صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کرے. صدقہ فطرہ اور فدیہ، یہ تمام چیزوں کے مسائل کل کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ، چونکہ آج اور کل 2 دن باقی رہ گئے ہیں. باقی جو مسائل ہے کل بیان کر ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک غلط روایتوں کو بھی سنتے جائیے. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تبوک کے موقع پر جب پورا مال خرچ کر دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے، تو کہا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لایا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا چھوڑ کر آیا پوچھیں، یہ واقعی یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے وہ قابل غور ہے، قابل ترک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ کے راستے میں دے دیے، اتنا دے دیے کہ اپنے بدن کے کپڑوں تک بھی اتار کر دے دیے اور اپنے اوپر ایک ٹاٹ کا لباس ڈال دیے اور پھر اس ٹاٹ کے لیے ببل کے کانٹے لگا لیے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی سے ملنے آئے اور حضرت ابوبکر کو سلام سنانے کے لیے آئے. تو اس وقت حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کہ اے جبرائیل کیا بات ہے، روزانہ جس حالت میں آتے تھے تم آج کچھ اور حالت میں آئے ہو، تمہارا لباس بدل گیا ہے، تمہاری حالت بدل گئی ہے، تم کیا یہ ٹاٹ کا لباس اور ببل کے کانٹے لگائے ہوئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ صرف میرا لباس نہیں ہے، آج آسمان کے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے.
جو لباس حضرت ابو بکر کا ہے۔ اللہ کو ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا پسند آ گیا اور ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ پورے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ آج تم سب لوگوں کا لباس وہی لباس ہوگا جو حضرت ابو بکر کا ہے۔ تو یہ روایت درست نہیں ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو چھوڑ کر آیا، یہ جواب حضرت ابو بکر کا تھا۔ حضرت عمر کا جواب میں آدھا چھوڑ کر آدھا لے کر آیا ہوں، یہاں تک تو درست ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ جتنا مجھے حضرت ابو بکر کا مال نفع دیا ہے اتنا مال کسی کا مال مجھے نفع نہیں دیا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ میں ہر ایک کے مال کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ جو لباس والا فرشتوں کے لباس والی بات ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو درمیان میں ایک خنزیر ملا۔ خنزیر نے کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ جا کر اللہ سے کہیں کہ مجھے بھی انسان بنا دے تاکہ میں بھی انسان بن کر زندگی گزاروں، میری یہ فرمائش گزارش اللہ کے پاس رکھیے کیونکہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری فرمائش کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور جو بھی جواب ملے گا میں تم کو آ کر سناتا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور اللہ کے پاس اس خنزیر کی فرمائش کو، خواہش کو، گزارش کو رکھے۔ تو پھر وہ واپس آئے، جواب لے کر واپس آئے۔ تو پھر خنزیر نے پوچھا کہ بھائی کیا جواب ملا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا جواب ملا؟ تو کہا اللہ تم کو انسان تو بنائیں گے لیکن ایمان کی دولت سے نہیں نوازیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ ایمان کی دولت سے تو تم کو اللہ نوازیں گے، لیکن یعنی کہ انسان کی دولت سے تو تم کو اللہ نوازیں گے لیکن ایمان کی دولت اللہ تم کو نہیں دیں گے۔ تو اس وقت وہ خنزیر کہنے لگا اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو مجھے خنزیر بن کر زندگی گزارنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ روایت بھی غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ان کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔